السلام علیکم ویورز، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 25 جولائی ہے، جمعۃ المبارک، اور ہفتے کا آخری پروگرام ویکینڈ ہے، لیکن سٹوریز جن کے اوپر بات کریں گے ان کا تعلق ظاہر ہے آج سے ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران جو مختلف ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے اوپر بات ہوگی۔ ناظرین، گزشتہ روز جو ہے 2 جرگے ہوئے، ایک پرائم منسٹر آفس کے اندر جرگہ ہوا اور ایک جرگہ جو ہے ایک آل پارٹیز کانفرنس کے نام سے جرگہ کے پی کے اندر ہوا۔ دونوں کے نتیجے جو ہیں مختلف برآمد ہوئے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی سیاست سے ہے۔ وہاں پہ جو مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، ان کے حوالے سے ایک جرگے میں مولانا فضل الرحمان صاحب موجود تھے، پرائم منسٹر آفس میں وہ تھے، اور دوسرا جرگہ ظاہر جس کے وہاں پہ دولے تھے وہ علی امین گنڈا پور تھے، انہوں نے اس کو چیئر کیا، سپروائز کیا۔ تفصیل سے بات کریں گے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو بات کی وہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اگر جینوئنلی وہ انٹرسٹڈ ہیں سیاست کے اندر اپنے صوبے کے جو معاملات کے حوالے سے، تو انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ پاکستان کے اندر شوگر کرائسس، خبریں اتنی تیزی سے آ رہی ہیں، شوگر کرائسس ایسا لگتا ہے جیسے کسی بیک سیٹ پہ چلا گیا، تو کوشش کریں گے اس کے اوپر دوبارہ بات کرنے کے لیے۔ ہم نے شعیب نظامی ہمارے نمائندے ان سے بات کی ہے کہ کیا یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، اگر یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، کیا قیمتیں مارکیٹ کے اندر وہ 200 روپے پہ جو چلی گئی تھی چینی پر کے جی، قیمتیں نیچے آ گئی ہیں یا نہیں آئیں، اور اس کے اوپر جو پرائم منسٹر نے نوٹس لیا تھا کیا جو ہے کسی کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی بھی ابھی تک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ناظرین، ڈالر جو ہے وہ جب آپ کو یاد ہوگا ایک خاص میئر لیا گیا، کریک ڈاؤن کیا گیا، اس کی اسمگلنگ بند کی گئی اور کنٹرول میں آ گیا تھا۔ پچھلے جو ہفتے 10 دن سے خبریں آ رہی ہیں کہ ڈالر جو مافیا ہے وہ ایک بار پھر سرگرم ہے اور خرید و فروخت کر رہا ہے، ڈالر کی اسمگلنگ بھی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ اس حوالے سے جو ایکسچینج مارکیٹ ہے، جو منی مارکیٹ ہے، اس کے اندر کافی زیادہ اس وقت ارتعاش پیدا ہے، تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی متعلقہ جو ہے کرنسی ایکسچینج کے جو لوگ ہیں۔ لیکن آج ہماری جو سب سے پہلی سٹوری ہے، ناظرین، دنیا میں تیزی سے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، جو کل کے دوست ممالک تھے وہ آج کے دشمن بن رہے ہیں، جو پرانے دشمن تھے وہ دوست بن رہے ہیں۔ یاد ہے جن کو تاریخ 70s کی، رشیا نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، اب رشیا از دا اونلی کنٹری، سب سے پہلا ملک بنا ہے جس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے افغانستان کو۔ ایران کے ساتھ ہمارے معاملات ماضی میں کوئی اچھے نہیں رہے، اور ایران اب پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، پاکستان کا نام لے کے ان کی پارلیمان کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، اور انٹرنیشنلی جو حالات و واقعات بن رہے ہیں، امریکہ جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کو جو ہے دیکھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، وہ کینیڈا ہو، یورپین یونین ہو، برازیل ہو، جاپان ہو، ان کے اوپر وہ ٹیرفس لگا رہے ہیں، اور ساری دنیا اس وقت جو ہے وہ ناراض ہے امریکہ سے، امریکہ کے جو اپنے پرانے اتحادی ہیں۔ اور ان حالات میں پاکستان کے سفارتی محاذ کے اوپر جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے کس طرح ایک معتدل جو ہے فارن پالیسی اس کو لے کے آگے چلنا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان نے ہر جگہ کے اوپر یہی بات کی ہے کہ ہم نہ کسی کے دشمن ہیں نہ کسی کے دوست ہیں، ہم اپنے جو ہمارا مفاد ہے اس کے دوست ہیں، اور ہم دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے۔ یہی پیغام پوری دنیا کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور حالیہ جو سارا جو واقعات ہمارے سامنے نظر آئے، ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی، پاکستان نے ایک کامیاب مارکہ حق آپریشن بریان و مرصوص جو ہم نے لڑا، اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر پاکستان اپنی جو ہے فارن پالیسی کو مزید جو ہے اس کو تیز کر رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ گئے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ایک ڈیٹیل سیٹنگ ہوئی، اس کے بعد بتایا گیا کہ جو سید عاصم منیر صاحب نے، فیلڈ مارشل نے، پاکستان کا جو نقطۂ نظر ہے انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے وہ رکھا کہ ہم ایران اسرائیل کی جنگ اس وقت جاری تھی کہ اس کا حل بھی ایک پیسفل سولوشن ہم چاہتے ہیں، اور ہم خطے کے اندر بھی ایک پرامن ملک کے طور پر رہنا چاہتے ہیں۔ اب جو ہے سید عاصم منیر اس وقت موجود ہیں وہاں چائنا کے اندر، چائنا کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ اس وقت ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ان کی جو سب سے اہم ملاقات ہوئی ہے چائنیز فارن منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے اوپر جو اعلامیہ ISPR کی طرف سے آیا ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔
یہ خطے کی بدلتی سیاسی صورتحال اور سی پیک پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. وہاں پہ دونوں ممالک کا خود مختاری اور کثیر الطرفہ تعاون علاقائی استحکام کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے. چینی قیادت نے پاکستانی افواج کو جنوبی ایشیا کے امن کی علامت قرار دیا ہے. یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ ہم اس خطے میں، اس ریجن میں پیس کو سٹیبلائز کرنے کے حوالے سے جو افواج پاکستان کا ان کا کردار بہت کلیدی، اور یہ چائنیز قیادت جو سارا ایکسیپٹ کر لی ہے. فیلڈ مارشل نے جو پی ایل اے کے ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا، وہاں پہ ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا، اور پاکستانی اور چینی افواج میں ادارجاتی روابط اور آپریشنل ہم آہنگی بڑھانے پر بھی زور دیا گیا. چینی افواج کا دفاعی اشتراک پر مکمل اعتماد اور پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا گیا. یہ پہلی ہماری آج سٹوری ہے. جو ہے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ یہ کتنا اہم اس وقت دورہ ہے. لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن یو میرے ساتھ حسب معمول موجود ہیں. تو پہلا سوال قمر چیمہ صاحب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پہلے امریکہ کا دورہ اور اب چائنا کا، اس وقت دو دنیا کی سپر پاورز ہیں، آپس میں کچھ ان کی ظاہر ہے اس وقت کمپٹیشن بھی ہے، مخاصمت بھی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے دونوں ممالک کے ساتھ اپنے معاملات بہتر رکھنے. جی بہت شکریہ گومن صاحب، حسن ایوب صاحب اور چور صاحب. اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ان کا چند ایک دنیا کے ممالک میں سے ہے جس کی امریکہ اور چائنا دونوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اس کی جو وہ ثبوت آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہے ان کو امریکی صدر نے ڈنر پہ، لنچ پہ بلایا، اور پھر ابھی چائنا میں پاکستان کی لیڈرشپ ہے، اور وہاں پہ پاکستان کی لیڈرشپ کے بارے میں اور پاکستان کی ملٹری کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ خطے میں نیٹ سٹیبلائزر ہے. ہم سٹیبلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں اس خطے میں، وہاں پہ جہاں پہ بھارت ہر روز یہ کوشش کر رہا ہے کہ یا تو وہ اس خطے کا سب سے بڑا آرمز امپورٹر بننا چاہتا ہے یا وہ دوسرے خطے کے ممالک پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. تو چائنا کا یہ کردار، اس حوالے سے پاکستان کے اس کردار کو سراہنا، اور امریکہ کا بھی یہی کہنا، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور خطے کے امن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا پورے ریجن کو یہ ایک میسج گیا ہے کہ کس طرح پاکستان جو ہے اپنے تعلقات کو بیلنس بھی کر رہا ہے اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو واچ بھی کر رہا ہے. اور خاص طور پہ ابھی چائنا میں جانا، اور آپ کو پتا ہے کہ آج بھارت کے جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دہرائی ہے جب پاکستان کے آرمی چیف چائنا میں، انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن سندور جاری ہے. وہ آج کہہ رہے ہیں یہ، اور یہ بات آپ کو پتا ان کے وزیر اعظم نے بھی کہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بڑی تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی ایئر فورس کی ایکسرسائز بھی ابھی ایک دو دن میں وہ کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور چائنا کو یہ بتا رہا ہے کہ اس خطے کے اندر یہ جو انڈیا کی جو وار مانگرنگ ہے اور یہ جو میسو اسلحہ بائی کر رہا ہے، اس سلسلے میں ہم ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی بتا رہے ہیں اور ہم نے اپنی کیپیبلٹی بھی شو کر دی ہے. سو اس میں چائنیز جو لیڈرشپ ہے وہ جب آرمی چیف سے ملی ہے اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو پورا سراہتی ہے. اور ابھی جو دیکھیں وائس پریزیڈنٹ کو بھی ملے ہیں آرمی چیف، وہ فارن منسٹر کو بھی ملے ہیں، اور وہ ملٹری لیڈرشپ کو بھی اور ابھی اسحاق ڈار بھی وہاں پہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر موجود ہیں. آج ان کی میرے خیال میں جہاں دن چڑھے گا تو مارکو روبیو کے ساتھ ملاقات ہے. حسن، امریکہ کی طرف سے پاکستان افواج کے کردار کی تعریف، انسداد دہشت گردی کا معاملہ ہو، پیس میکنگ ایفرٹس کے حوالے سے بات ہو، اور اسی موقع کے اوپر چائنا سے وہی تعریفی کلمات پاکستان کے حوالے سے، مطلب دس از سم تھنگ ویری انپریسیڈنٹڈ. نہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے ثابت کی ہے نا جی. بات یہ ہے کہ جو دنیا بول رہی ہے وہ سچ کو دوبارہ دہرا رہی ہے، ریپیٹ کر رہی ہے. جو سچ ہے، پاکستان اس خطے میں امن کو یقینی بنا رہا ہے. جس طریقے سے ہندوستان کی جارحیت ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہندواتا مائنڈ سیٹ کے ہندو سپریمیسی وہ چاہ رہے ہیں اس خطے کے اندر، وہ یہاں تک کہ یعنی کوئی بھی چھوٹا ملک جو خطے کا ہے وہ ہندوستان کے شر سے محفوظ نہیں ہے. وہ ہر ایک کو بلی کر رہا ہے. کبھی سری لنکا کے ساتھ جب اس نے جو ہے شرارت رکھی، اب اس نے جناب اب بنگلہ دیش کے اوپر اپنا تسلط قائم رکھا پراکسیز کے ذریعے. وہ چاہتا ہے ہر ایک کو ڈرا کے رکھنا. وہ ڈرانے کی کوشش کی اس نے، پھر اس کا منہ ٹوٹا پاکستان کے ہاتھوں، اور پھر اب اپنا جو ٹوٹے ہوئے منہ کے ساتھ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ان کا وہ ایک وہ بابا بنارس ہے، اس کا ٹویٹ بھی آ رہا ہے، پلس ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف بھی یہ بات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے. پھر سندور کی کامیابی کی یاترا کی انہوں نے. یہ سب کا سب جو ہے نا وہ اپنی ہزیمت کو چھپانے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں. یقینی طور پر وہ اسلحہ خرید رہا ہے دنیا سے انڈیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ڈپلومیٹکلی وہ نقصان اٹھا چکا ہے، جو اس نے اسلحہ استعمال کیا
اس کی ناکامی ہوئی. ایون کہ ڈیفنس سسٹم جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, دنیا میں نمبر 1 ہے, وہ پاکستان کے ہاتھوں جو ہے وہ تباہ کروا بیٹھا ہے. تو اب کون سا ملک اس کے ساتھ جو دفاعی تعاون بڑھائے گا؟ اور پاکستان نے جس بہترین انداز سے جو ان کے ایئر کرافٹ کو استعمال کر کے انڈین ایئر فورس کے جہاز گرائے, اس کے بعد جو چائنا کا جو ڈیفنس کا اکوپمنٹ ہے وہ دنیا میں مقبول ہو گیا ہے, اور یہ یورپین ویسٹرن کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹ کر رہا ہے مارکیٹ کے اندر آ کر. اب جو اجاراداری تھی, جو مونوپلی تھی ویسٹ کی, وہ ختم کی ہے پاکستان کے اس مارکہ حق نے. تو اس کے بعد ظاہری بات انہوں نے ویلکم بھی کرنا ہے, ان کو دنیا میں ان کی مارکیٹ ایک اور کھل چکی ہے, ان کو مزید انکم آئے گی. لیکن سب سے اہم بات جو ہے نا کہ امریکہ اور پاکستان نے امریکہ اور چائنا کو بیلنس کر کے جو تعلقات آگے بڑھا رہا ہے, یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو مزید فائدے دیں گے ڈپلومیٹکلی. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, ایسے موقع کے اوپر جب امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک ٹریڈ وار ہے, اب ظاہر ہے چائنیز جو ہیں وہ اپنے مسل فلیکس کر رہے ہیں اپنے ریجن کے اندر. امریکہ کو کافی یہ ڈر ہے کہ تائیوان کے حوالے سے کہیں کسی موقع کے اوپر کوئی چائنا کوئی ایڈونچر نہ کر لے. لیکن اس سب کے باوجود پاکستان کی تعریف ہونا کرنا, اور یہ پتہ ہے ان کو کہ پاکستان کا چائنا کے ساتھ جو تعلق ہے اسٹریٹجک جو ہم الائے ہیں, اور ہم نے ظاہر ہے چائنیز جو ہے آلات استعمال کیے ہیں ریسنٹلی مارکہ حق میں, اس کے باوجود دونوں اطراف سے تعریفی کلمات, سرٹنلی ہم کوئی بہت اچھی چیز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری تعریف ہو رہی ہے. چاہیے صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں تو اس میں آپ کو کوئی شبہ ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کا جو ان کا حشر کیا ہے؟ اور ویسے میں نے ابھی چشتی صاحب اگر اجازت دیں تو میں ان سے سوال کروں گا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہیں, چشتی صاحب نہیں ہے. آپ قمر چیمہ صاحب, جی پلیز. قمر چیمہ صاحب یہ فرمائیں کہ پاکستان نے جو ہندوستان کو شکست دی, جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا, اس کی تفصیل میں نہیں آیا, وہ جہاں سے جو مرضی خرید رہا ہے اس کا کوئی کاؤنٹر وہ کر سکتے ہیں؟ جی صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اگر ایئر فورس کی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی کا جو پاکستان کے پاس جو اپر ہینڈ ہے وہ انڈیا کے اوپر ہے. ہم نے ہمیشہ اس چیز کو میک شیور کیا ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی ہونی چاہیے, اور یہ پاکستان کی آرمی لیڈرشپ اور ایئر فورس لیڈرشپ اور نیوی جو ہے یہ ہمیشہ اس چیز کو مینٹین کرتی ہے. ہم ویسل ٹو ویسل کمپٹیشن نہیں کرتے, لیکن ہم نے فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی, یہاں فار ایگزامپل اگر انڈیا نے رافیل لیے تو ہم نے J-10C لیے, ابھی وہ مزید Su-57 رشیا سے لینے کی باتیں کر رہے ہیں, امریکہ تو انہیں F-35 دے گا نہیں, تو اس کے لیے بھی پاکستان کی تیاری موجود ہے. اور جس طرح حسن ایوب صاحب بتا رہے تھے کہ ہم تو دنیا کے سامنے وہ چائنیز اکوپمنٹ جو کبھی استعمال نہیں ہوا تھا ہم نے استعمال کر کے دکھایا ہے, اور اس کی کامیابی ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چائنیز جو ڈیفنس کمپنیز ہیں ان کے شیئرز بھی بڑھ گئے ہیں, اور وہ بہتر دنیا میں اپنا اسلحہ بیچ سکتے ہیں, کیونکہ چائنا کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا تھا یہ وار ٹیسٹڈ اکوپمنٹ نہیں ہے. تو ہمارے پاس چور صاحب جو اکوپمنٹ ہے وہ وار ٹیسٹڈ بھی ہے. ہم نے جس طرح اس کی انٹیگریشن کی وہ انٹیگریشن بھی اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی. ہماری ایئر فورس نے جس طرح اس کو استعمال کیا یہ اس سے پہلے بھی کبھی جو ہے وہ نہیں ہوا. سو ہمیں ڈیفینیٹلی ایک جو ایج ہے وہ انڈیا کے اوپر ہے, اور ہمارے پاس اکوپمنٹ بھی اچھا ہے اور انٹیگریشن بھی اچھی ہے. کا بھی کیا رونا رو رہے ہیں؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے وہ چور صاحب اس میں یہ کہہ رہے ہیں, وہ بیسیکلی جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے پینل کے اندر, کہ ان کو پرابلم یہ ہے کہ وہ دنیا کے سامنے انسلٹ ہوئی ہے کہ امریکہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گیا اور پاکستان سے وہ جنگ بھی ہار گئے 4 دن کی. تو ڈپلومیسی, فارن پالیسی اور نیشنل سیکورٹی کو وہ اپنے الیکٹورل جو مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے کہ ہمارے پاس S-400 ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ رافیل ہے اور دنیا ہمارے ساتھ ہے. وہ تینوں چیزیں نہیں ہوئی, نہ تو دنیا ان کے ساتھ کھڑی رہی اور نہ ہی وہ اکوپمنٹ کام آیا جس اکوپمنٹ کو وہ استعمال کرنا چاہتے تھے. اس وجہ سے اب وہ اس کی جو انسلٹ اونلی پالیسی لیفٹ واز ٹو سٹ آن اے ٹیبل اکراس دی ٹیبل, جو ایشوز ہیں, جو پرابلم ہے کشمیر کا اور باقی ایشوز ہیں پاکستان انڈیا کے درمیان یا ریجن میں, ان کا مسائل کو حل کریں. یا بالکل صحیح ہے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا چیمہ صاحب, رشیا نے افغانستان کے ساتھ فل ڈپلومیٹک اپنا جو چینل ہے وہ کھول لیا ہے, اور ریسنٹلی چائنا کے اندر پاکستان چائنا افغانستان کا ایک ٹرائلیٹرل سٹنگ ہوئی, میٹنگ ہوئی, اس کا اعلامیہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اب موجودہ جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو انتظار کرنا چاہیے ریسٹ آف دا ورلڈ کا, خاص طور پر چائنا کا, کہ وہ بھی افغانستان کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک چینل جو اوپن کر لے, یا پھر ہمیں پرویکٹیولی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے؟ حالیہ دنوں میں اسحاق ڈار ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر ہیں وہ انہوں نے بھی وزٹ کیا ہے,
تو اس حوالے سے کافی سوالات پوچھے جا رہے ہیں. آپ کی رائے میں پاکستان کو ابھی انتظار کرنا چاہیے یا ہمیں جو ہے ظاہر ہے ہمارا نیبر ہے, ہمارا تو کافی زیادہ آپ کو پتہ ہی ہے جو ہے افغانستان کا انحصار پاکستان کے اوپر ہے اور لمبا چوڑا بارڈر ہے, ہم دہشت گردی وہاں سے سفر کر رہے ہیں. دیکھیے گومن صاحب, اس میں بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے ہر دور میں افغانستان کی مدد کی ہے بڑے بڑے مشکل حالات میں, اور پاکستان نے اپنے معاشرے کی قربانی دے دی افغانستان کی مدد کرنے کے لیے, پہلی بات. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں پاکستان افغانستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک ریسپانسبل ریاست بنے. ریسپانسبل ریاست بننے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ٹیریٹری جو ہے وہ دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہ ہو. اس چیز کو میرا خیال ہے پاکستان بار بار باور کروا رہا ہے, اور اسی کی وجہ سے پاکستان چائنا افغانستان ایک ٹرائلیٹرل میکانزم ہے, پاکستان ایران افغانستان ٹرائلیٹرل میکانزم ہے, اسی طرح سینٹرل ایشیا کے ساتھ پاکستان افغانستان ایک میکانزم ہے. ہم افغانستان کو یہ کہنا چاہتے ہیں, دیکھیں چائنا نے آلریڈی افغان جو امبیسڈر ہیں ان کے ڈاکومنٹس ریسیو کر لیے ہیں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے, تو آپ اس کو ڈی فیکٹو ریکگنیشن کہہ سکتے ہیں. دوسری طرف رشیا کا آپ نے ذکر خود کیا ہے, سو پاکستان بھی ان کے ساتھ ہر طرح کی مدد بھی کر رہا ہے, سپورٹ بھی کر رہا ہے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو, اور بیسیکلی جو ٹی ٹی پی اور جو دہشت گرد وہاں پہ گروپس موجود ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے. ابھی جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے اور ابھی انٹیریئر منسٹر بھی گئے ہوئے تھے, تو ہم افغانستان کو ریسپانسبل اسٹیٹ بننے کا کہہ رہے ہیں. اب وہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے, اب ان کے خلاف یو این کی جو ہے وہ سینکشنز موجود نہیں ہیں. اب ان کو ان دہشت گرد گروپوں کو جس کو یو این نے سینکشن کیا ہوا ہے وہ ہمارے حوالے کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں, تاکہ ہمارے جو دیکھیں جنرل مائیکل کوریلا, یہ پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان قربانیاں دے رہا ہے دہشت گردی کے خلاف, وہ گروپ جو افغانستان میں بیٹھ کے استعمال ہو رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے انڈیا کی بڑی لمبی چوڑی پینیٹریشن ان گروپس کے اندر موجود ہے. تو ہم صرف اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ادروائز پاکستان جس حالات میں بھی ہو, پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی, ہم نے تو افغانستان کے لیے کانفرنسز بلائی ہیں, ڈونرز کانفرنسز بلائی ہیں. جب افغانستان کے اندر طالبان آئے تھے تو میرا نہیں خیال پاکستان نے کوئی آج تک افغانستان کی مدد کے حوالے سے کوئی کمی چھوڑی ہو. اب ہمیں افغانستان سے صرف یہ امید ہے کہ وہ دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کریں, ان کی جو آرگنائزیشن ہے ان کو توڑیں, ان کو ڈسارم کریں, ان کو اپنے قانون کے تابع کریں. اور جو بالکل صحیح ہے. قمر چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہم چاہتے ہیں, جو بھی اپنی ساری بات کی کہ ان کی پاکستان کے حوالے کرے, ان کی کمر توڑے, ان کو ڈسارم کرے, کیا اس ضمن میں کوئی افغانستان, آج کی بات تو نہیں, ہم تو اب تقریباً 2 سال سے کم از کم یہ بات ہم ریپیٹ کر رہے ہیں, تو کوئی ضمن میں کوئی پیش رفت کی ہے افغان حکومت نے موجودہ نے؟ اور اس کے باوجود کہ دیکھیں میکسیکو اور امریکہ کا بارڈر بھی جو ہے نا وہ محفوظ نہیں رہتا, وہاں سے بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں, یہ تو بات ہے, لیکن یہ تو بالکل سیف ہیونز بنے ہوئے ہیں نا ان کے وہاں پر. تو جو دہشت گرد ہیں, چاہے وہ فتنہ الہندوستان کے ہیں, چاہے وہ فتنہ الخوارج کے ہیں, را کی وہاں پر جو ہے انوالومنٹ ہے, را وہاں پینیٹریٹ کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جب پاکستان مخالف چل رہی ہیں, اور جو پاکستان ان کو کرنے کے کہہ رہا ہے اس زمین میں کوئی انہوں نے پیش رفت کی ہے, اگر نہیں کی تو پھر پاکستان کیوں اس کو تسلیم کرے ایسا ریاست؟ دیکھیں اس میں کچھ لیڈز انہوں نے ہمیں دی تھی ماضی میں, مجھے ایسا لگتا ہے, جس میں جب بہت زیادہ انفلٹریشن افغانستان سے پاکستان سائڈ پہ ہو رہی تھی, اور وہ منع کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو, لیکن ٹی ٹی پی بھی ان کی پوری بات نہیں مان رہی. دوسرا, لو لیول کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں افغانستان کے اندر, انہوں نے کچھ امپورٹنٹ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ کسی اور سرزمین پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے, اور دوسرا افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی کے ایسے گروپس استعمال نہ کریں دوسرے ملکوں کے خلاف. سو اس حوالے سے جو لو لیول کے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بول رہی ہے, انہوں نے سٹیٹمنٹس بھی جاری کی ہے, کچھ لیڈز دی, جس لیڈز کے مطلب وجہ سے ہم نے کچھ لوگوں کو ٹریک کیا جو کہ بارڈر کراس کر رہے تھے, اور وہ بڑی تعداد میں تھے. تو میرا خیال ہے, لیکن وہ ابھی اتنا کھل کے سامنے نہیں آ رہے افغان لیڈرشپ. اب جب پاکستان نے افغانستان کو یہ جو جنگ جیتی ہے, اس کے بعد افغان طالبان کا بیہیویئر بھی بدلا ہے, ان کو پتا ہے کہ کافی, لیکن کافی کچھ کرنے کی ابھی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں, اور خاص طور پر جو افغانستان سے استعمال ہو رہی ہے. جی چو صاحب, لیکن یہ چیمہ صاحب یہ فرمائیں کہ افغانستان نے کبھی بھی پاکستان دشمن جو عناصر ہیں ان کو اسٹیٹ کے طور پر ان کو نہ انکریج کرنے کے کوئی اعلان آیا میں نے نہیں دیکھا, نہ وہ یہ ان کہتے ہیں ہماری پالیسی ہے. وی آر ود ایران, انہوں نے ادھر بھی دیکھ لیا, آپ نے اسرائیل کے خلاف ایران کا ساتھ دیا, اور پاکستان کے بارے میں بھی انہوں نے جب ہندوستان سے لڑائی ہوئی تو انہوں نے پاکستان کے خلاف کسی قسم کے اقدامات سے انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, وی آر ود آور نیبر پاکستان. یہ صحیح بات ہے. جی جی مسئلہ کوئک ریسپانس دے دیجیے گا.
بس اس میں اتنا کہوں گا، وہ خود تو یہ کہتے ہیں، لیکن وہ تو تب ہے کہ اگر یہ جو نان اسٹیٹ دہشت گرد افغانستان میں بیٹھے ہیں ان تک انڈین ڈیپ اسٹیٹ کی ایکسیس موجود ہے، وہ ایکسیس ختم کی جانی چاہیے اور ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ بالکل صحیح ہے چیمن صاحب، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے جو ابھی دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹرائبل ایریاز ہوں، نارتھ وزیرستان، بلوچستان کے اندر جو مختلف لیڈز ہمیں ملتی ہیں وہ افغانستان سے جا کے جڑتی ہیں کہ وہاں پہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو ظاہر ہے انٹیلیجنس، جو دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں، تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے ہمارے ہمسائے ہمیشہ ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے۔ ناظرین، ملک بوستان صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے، چیئرمین ہیں جو ایکسچینج ایسوسی ایشن کے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ ڈالرز کو یہ ہر دوسرے دن پر کیوں لگ جاتے ہیں، ایک پر کاٹے جاتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر اب پر اگاتے ہیں، پھر ڈالر اڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو پرماننٹ بیسس کے اوپر یہ ان کے پر کاٹنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ ناظرین اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈالر کے پرماننٹ بیسس پہ کیسے کاٹنے ہیں؟ ڈالر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اس کو فلائٹ لگی، پر لگے، فلائی کرنا شروع ہو گیا، 332 روپے تک پہنچ گیا اور اب اس کو پھر کنٹرول کیا گیا، نیچے لایا گیا، کافی عرصے سے سٹیبلائز تھا، لیکن پچھلے ہفتہ 10 دن کے دوران ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے مارکیٹ کے اندر جو ہے کافی بنچال آیا ہوا ہے، ڈالر بڑھ رہا تھا، اس کی اسمگلنگ ہو رہی تھی۔ ہم نے دعوت دی ہے پروگرام میں ملک محمد بوستان، چیئرمین ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے وہ صدر ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ چیزیں کنٹرول میں ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں، اور حالیہ دنوں میں ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں خاص طور پر پاکستان کے سینئر انٹیلیجنس آفیشلز کے ساتھ، اور ان سے بھی انہوں نے گزارش کی ہے کہ کچھ مدد کی جائے، یہ جو مافیا ہے، ڈالر مافیا اور ڈفرنٹ جو کمپنیز ہیں انلیگل جو اس سارے دھندے کے اندر انوالو ہیں، ان کو کس طرح روکا جا سکے۔ ملک صاحب بہت شکریہ۔ ملک صاحب ایک تو یہ بتائیے گا، آپ کا بیان ہم نے سنا پچھلے دنوں بھی، پرابلم ہے کہاں پہ جس کو جو ہے پرماننٹ بیسس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہر 6 مہینے کے بعد یہ ڈالر کا جو ایشو ہے ہمارے سامنے نہ آئے؟ دیکھیے، پرابلم سب سے بڑی افغانستان ایران ہے، دونوں پہ سینکشن ہے اور دونوں سے جو پاکستان کے صوبے ہیں اس طرح ٹریٹ ہوتا ہے، ان کا سب کچھ ضرورت یہیں سے پوری ہوتی ہے۔ ان کو جب بھی ہمارے لوگ وہاں سے اسمگلنگ شروع کرتے ہیں، کیونکہ ان کا آفیشیل چینل ہے نہیں، بین لگا ہوا ہے، تو اسمگلنگ کے لیے انہیں فارن ایکسچینج چاہیے ہوتا ہے، فارن ایکسچینج لیگل چینل سے وہ لے نہیں سکتے، تو وہ بلیک مارکیٹ کا اور حوالہ آپریٹر، ہنڈی حوالہ کا سہارا لیتے ہیں، اور اب انہوں نے جب بعد ان کی دیدہ دلیری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ابھی انہوں نے حال ہی میں جتنے بھی بڑے شہر ہیں، بڑی مارکیٹ لیگل ایکسچینج کمپنی کو اس کے باہر اپنے کارندے کھڑے کر دیے، اور جو بھی کسٹمر آتا تھا اس کو جو وہ سائٹ پہ لے جاتے تھے اور عام سے زیادہ ریٹ آفر کر کے ان کو خفیہ ٹھکانوں میں لے جا کے ان سے فارن ایکسچینج لے لیتے تھے اور اپنا ایڈریس دیتے تھے کہ اندر آپ ہمارے پاس ہی آ کے ڈیل کر رہے تھے۔ اس سے ہماری سپلائی بری طرح متاثر ہوئی اور ڈالر کا ریٹ آپ نے دلایا 1 مہینے میں کوئی 5 روپے بڑھ گیا تھا۔ تو یہ جو ڈپٹی چیف ہیں انٹیلیجنٹ کے، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تشویش کا اظہار کیا، تو ہمیں ان کی چیزیں بتائیں، جب تک کریک ڈاؤن نہیں کریں گے ان کے خلاف، ڈی حوالہ آپریٹر اور غیر قانونی منی چینجر اور بلیک مارکیٹ کے خلاف، تو انہوں نے اسی وقت آرڈر دیا۔ 2 دن سے آپ نے دیکھا بلیک کریک ڈاؤن جاری ہے اور ڈالر کا ریٹ مطلب 22 سے لے کے 3 روپے گر چکے ہیں، انٹر بینک میں فری مارکیٹ میں بھی، اور اس طرح یہ کریک ڈاؤن جاری رہتا ہے، اور ان کو جو خفیہ ٹھکانے خفیہ ایجنسی اگر ان کو پکڑ لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا کلا کم ہو جائے گا، اور آئندہ کے لیے جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے جو ایشو ریز کیا ملک صاحب وہ یہ ہے کہ یہ جو آپریٹرز ہیں ظاہر ڈالر اکٹھا کرتے ہیں جو اسمگلنگ کے لیے، گورنمنٹ کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو نظر رکھنی چاہیے؟ میں سویلین گورنمنٹ کی بات کروں گا، فوج پاکستان تو ہر جگہ کے اوپر، تو چاہے سیلاب ہوں تو فوج پاکستان، ڈالر اسمگل ہو رہا ہے تو فوج پاکستان، تو یہ کیا ایف آئی اے کو کرنا چاہیے، فائنانس منسٹری کو اس کے اوپر نظر رکھنی ہے؟ کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کوتاہی کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ پرابلم ہو جاتی ہے؟ دیکھو، یہ اصل ٹارگٹ ایف آئی اے کا جتنے بھی غیر قانونی یا حوالہ آپریٹر ہیں ان کے خلاف ایکشن پرماننٹ بیسس پہ جاری رہنا چاہیے، اور خفیہ انفارمیشن اور خفیہ کلائنٹ بنا کے ان کو بھیجے جائیں اور ان کو تاکہ ریڈ ہینڈ پکڑا جائے۔ جب بھی کوئی بڑی ایجنسی ہوتی ہیں تو اسی طرح ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ کلائنٹ بنا کے بھیجتی ہیں، اور کلائنٹ جو ہے ان کو جب بھروسہ کرتے ہیں اور ان کو ریڈ ہینڈڈ پکڑتے ہیں، اور ان کے تو یہ حکومت کو بھی ایسے چاہیے کہ اسپیشل ونگ بنائے جو کہ حوالہ آپریٹر، ہنڈی حوالہ آپریٹر اور جو ہے بلیک مافیا ہے اور کرنسی اسمگلر ہے۔ ملک بوستان صاحب چلیں وہ تو بات سمجھ آ رہی ہے، دفتر کھولیں گے خفیہ۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ
آج کی تاریخ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈالر کا جو حقیقی ریٹ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور مزید یعنی ڈالر کو اس سے بھی زیادہ نیچے لے کے جانے کے لیے کون سے ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ پاکستانی کرنسی مزید جو ہے وہ مضبوط ہو سکے؟ کیونکہ کئی لوگ تو آج بھی سمجھتے ہیں کہ جی 250 260 کے درمیان ڈالر کی جو نا ریئلسٹک پرائس بنتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 250-60 روپے تک ڈالر کا لایا جا سکتا ہے مزید نیچے؟ جی بالکل لے جا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے آپ نے ابھی خود ہی ذکر کیا ہے ڈالر 340 کا تھا اور کم ہو گیا 270 پہ آ گیا تھا، اور مزید 250 کے ہم نے پریڈکشن کی تھی، لیکن اس کو بڑی طرح ناکام بنایا گیا اور اسٹیٹ بینک انٹروین کیا، اور اس نے جو ہے آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پچھلے 1.5 سال میں 9 ارب ڈالر مارکیٹ سے خریدے ہیں. تو اگر وہ خریدتے نہیں تھے ڈالر تو بالکل 270 سے آگے جانے 250 تھا. کیونکہ اگر ریجن میں دیکھیں انڈیا کا روپیہ 82 ہے، بنگلہ دیش 95 ہے، اور افغانستان جس پہ اکنامک سیکشن ہے اس کا بھی جو ہے 70 روپے ہے. تو ہمارے کرنٹ اگر دیکھیں اکاؤنٹ آپ کا سرپلس ہوا ہے 22 سال میں 1.9 بلین ہو گیا. ایکسپورٹ آپ کی 32 بلین تک چلی گئی ہے. ریمیٹنس 38 سے 4 ارب ڈالر تک، یعنی کہ 30 تھی اور 38 ارب ڈالر ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑے فگر ہیں جو پاکستان کے اکانومی کو مستحکم کر رہے ہیں. اور اس سے ڈالر جب کرنٹ اکاؤنٹ جب سرپلس ہوتا ہے تو ڈالر لازمی سرپلس ہوتا ہے. لیکن یہ پہلا ملک ہے جس کا اکاؤنٹ تو سرپلس ہے لیکن ڈالر سرپلس نہیں ہو رہا. ڈالر سرپلس نہیں ہو رہا. چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے ہیں، وہ بھی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. چودھری صاحب سوال کر لیجئے گا. سوال تو یہ ہے نا، یہ ملک بوستان کو ہم بڑے سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور بڑے محب وطن کے طور پر کام کر رہے ہیں. آپ کو اگر یہ ٹارگٹ دیا جائے کہ پاکستان کو 10 بلین ڈالر ہر وقت موجود رہنے چاہیے تو اس کے لیے آپ کو کیا فیسلٹیز چاہیے؟ دیکھو ہمارے پاس ڈالر ہر وقت موجود ہوتے ہیں. ڈیلی ہم 20 سے 25 ملین ڈالر انٹر بینک میں سلنڈر کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس سرپلس ہوتے ہیں. پبلک نہیں خریدتی، پبلک اتنا ڈالر نہیں خرید رہی، سینٹرل بینک خرید رہا ہے. اور سینٹرل بینک اتنا بڑا اس کا پیٹ ہے کہ ہم بھی نہیں بھر سکتے. اور لیکن اس کی بھی مجبوری ہے. IMF نے کہا ہے کہ آپ اپنے جو ہے ریزرو جو ہیں وہ 20 سے 25 ارب ڈالر تک لے جائیں. آپ کو یاد ہے کہ 2 سال پہلے جنوری 2022 میں ہمارے ریزرو جو تھے وہ 2.9 بلین تک رہ گئے تھے، اور 2-3 ہفتوں کی صرف امپورٹ بل رہ گیا تھا. اور آج اللہ کا شکر ہے 20 ارب ڈالر تک پہنچ گئے. تو اب یہ پیٹ بھرے گا تو مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ 25 ارب ڈالر آپ نے ہر سال پے کرنے ہوتے ہیں، واپس کرنے ہوتے ہیں جو آپ نے سود اور بالکل صحیح. ملک صاحب بہت شکریہ یہ ساری اطلاعات ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. وہ ہے چینی کی پرائسز، شوگر پرائسز 200 تک چل رہی ہیں. مختلف خبریں آ رہی ہیں، کیا حکومت نے کنٹرول کر لیا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب نظامی صاحب، ہمارے نمائندہ خصوصی، ان سے جانتے ہیں. شعیب صاحب ہم دیکھ رہے ہیں پہلے چینی زیادہ تھی، ایکسپورٹ کر دی، پھر کم ہوگی، امپورٹ کرنے کی جو ہے ضرورت پڑ گئی. وہ میں دیکھ رہا تھا خبر ہم نے ٹینڈر کیا، اور ایک خبر میرے سامنے ہے کہ نو بڈز ان شوگر ٹینڈر. 50,000 ٹن کی ہم نے جو ٹینڈر کیا، کسی نے کوئی ٹینڈر بڈ نہیں ہے. 1 لاکھ مزید کی جو ہے ٹینڈر کی ہے کہ وہ 31 جولائی تک آپ کو مل جائے. تو 2-3 سوال کٹھے ہیں، باقی بھی اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. کیا کسی کے سارے ذمہ داری ابھی تک ڈالی گئی ہے کہ بھیا جس نے یہ سارا مس گائیڈ کیا ICC کو یا گورنمنٹ کو جس نے پہلے ایکسپورٹ کی؟ نمبر 1. نمبر 2، اس وقت مارکیٹ کے اندر قیمت کس ریٹ پہ جو بیچارہ غریب ہے اس کو مل رہی ہے؟ اور حکومت کا کیا ابھی کنٹرول نظر آ رہا ہے آپ کو، یا بس سٹوریز آ گئی اور چینی کی سٹوری بیچاری پیچھے چلی گئی؟ اور وہ 165 جو ایکسپل ریٹ ہے وہی 175 کی بات نہیں 75 پہ بات ہوتی، بڑا نہیں بس ایکسپل. جی اصل صورتحال ہے کہ صارف کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے. حکومت نے چھاپے مارے ہیں، صورتحال اور خراب ہو گئی ہے. جہاں چینی تھی انہوں نے رکھنی چھوڑ دی ہے، کیونکہ 176 178 کے اوپر ہے. وہ اگر ہول سیل مارکیٹ سے خریدتے ہیں تو 170 پہ کیسے بیچیں گے؟ تو اب وہ بیچ نہیں رہے. جو شوگر اس وقت موجود تھی ریٹیل کے اندر جی 165 روپے تک کا ریٹ ہے، جبکہ ہول سیل مارکیٹ میں 170 کے درمیان ملنی چاہیے تاکہ وہ اسی قیمت کے اوپر جو ہے ریٹیل پہ بھی ملے. لیکن ریٹیل کے اوپر جو اس وقت چھاپے تقریباً 6000 چھاپے مارے گئے پورے پاکستان میں جو دکانوں کے اوپر. تو اب دکانوں پہ چینی اویلیبل ہی نہیں ہے. اس وقت جو مارکیٹ ریٹ مختلف مارکیٹ میں مل رہے ہیں وہ 187 کا ریٹ بھی مل رہا ہے، 185 کا ریٹ بھی مل رہا ہے. تو 185 یا 180 بھی اگر لیں گے تو 170 کیسے بیچیں گے؟ اس لیے دکاندار رکھ ہی نہیں رہے اور شارٹیج نظر آتی ہے. ساتھ ساتھ جو ہمیں ایکشن نظر آتے ہیں حکومت کے، کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں کہ مطلب عوام کے تو سننے والا ہی نہیں ہے نا کہ آپ کو ریلیف کس طرح سے ملے گا. ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ ختم ہوگا تو ہی ریلیف ملے گا نا. اسی طرح جو آپ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں وہ تقریباً آپ کو 55 روپے اضافی دینے پڑیں گے، وہ بھی پبلک منی سے جا رہا ہے. آپ ہی نے ہمیں بتایا تھا، ملز ایسوسی ایشن یہ کہتے ہیں کہ نومبر تک ہمارے پاس سٹاکس موجود ہیں.
اگر سٹاکس موجود ہیں تو وہ زمین کھا گئی یا آسمان کھا گئے, وہ سٹاکس کدھر گئے ہیں؟ اصل میں ابھی ایف بی آر نے ایکشن کیے تھے. ایف بی آر نے جو ہے مانیٹرنگ کا سسٹم بنایا ہے اور تمام کے تمام جو مختلف پاکستان میں یونٹس ہیں ان کے اوپر مانیٹرنگ کے لیے ٹیمیں بٹھائیں, جس کی وجہ سے جو نا وہ شوگر فیکٹریوں سے نکلی ہی نہیں, 3-4 دن کا وہ گیپ آیا, اس کی وجہ سے یہ 200 کو ٹچ ہوئی. لیکن وہی بات ہے کہ اب آپ مانیٹرنگ بھی کریں گے, کیونکہ ٹیکس چوری کے اوپر جو پوری لسٹیں بنا کے دی ہیں ایف بی آر نے بھی, جو 8 شوگر ملے ملک کی امیر ترین لوگوں کی شوگر ملے جو اب بھی گورنمنٹ میں موجود ہیں, ان کی شوگر ملے تھی جن کے اندر جو ہے چینی چوری ہو رہی تھی. باقاعدہ ایف بی آر کے چیئرمین نے اس وقت خزانہ کمیٹی کے چیئرمین کو نوید قمر کو باقاعدہ لسٹ پرووائڈ کی, اور اس میں جو ہے اب جب آپ چوری کے لیے کوششیں کرتا ہے تو ملیں بند ہو جاتی ہیں. یہی حسن سینیٹر ہارون جو ہیں وہ منسٹری آف انڈسٹریز کے اوپر پرائم منسٹر کو ایڈوائز کرتے ہیں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو منسٹری آف انڈسٹریز ہی ان کی اپنی بھی ہے, تو یہ کی کرنا ہے تسی یار, کوئی بحال کر دیو. اس کا افسوس کے لیے کر سکتے ہیں, اور اب اس بات پر بھی افسوس کرنا چاہیے کہ اپنی بے بسی کے اوپر, اپنی حکومت کی بے بسی کے اوپر, حکومتوں کی بے بسی کے اوپر, کہ جو اشرافیہ جن کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے وہی اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کون ریگولیٹ کرے گا؟ پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو قلت جو ہے وہ اس وقت ہوئی ہے, یہ کچھ ظاہری بات ہے سٹاکس کی کمی نہیں بلکہ مس مینجمنٹ ہے, اور یہ بیسیکلی گورننس میں جب آپ نے چینی کو ریگولیٹ کرنا یا پھر نہ کریں, چھوڑ دیں, اوپن مارکیٹ پہ چھوڑ دیں, جیسے گندم کو چھوڑ دیا آپ نے, 1-2 سال مشکل گزریں گے, اس کے بعد پھر یہ لوگ جانے, پھر جس نے امپورٹ کرنی ہے باہر سے امپورٹ بھی کر لینا. وہ 1-2 سال مشکل نہیں, وہ لمبے اوپن مارکیٹ اور خراب کر رہی ہے. آپ کے یہاں گھی اوپن مارکیٹ کے اوپر ہے کہ عوام کو ریلیف مل رہا ہے. بالکل, وہ بھی میں سٹوری دیکھ رہا تھا, وہ 175 2022 سے اب تک جو ہے 50% ریڈکشن ہو چکی ہے انٹرنیشنل آئل جو ہے ایڈیبل آئل کے اندر. کیا عوام کو ریلیف ملا ہے؟ 50 روپے سے اوپر سستا نہیں ہوا. اگر 600 دیکھیں نا, تیل اور گھی پر عوام سے فی کلو 175 روپے تک اضافی وصولی کا انکشاف. حکومت کا پھر نوٹس, حکومت نوٹس لیتی ہے بجائے چیزیں بہتری کی طرف جانے کی, وہ الٹا ریگولیٹ کرنا چاہیے آپ کہنا چاہ رہے ہیں. بھائی جب ایسوسیشن کو نظر آ رہا ہے جب حکومت پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر جو 100 روپے کما رہی ہوگی یا مارجن دے رہی ہوگی, ان کو بھی نظر آ رہا ہوگا جب وہاں سب کچھ کما سکتے ہیں تو یہاں بھی ریگولیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ تو ہمیشہ سے طے ہے کہ جب کوئی امپورٹر مہنگی امپورٹ کرے گا تو وہ اس کو کبھی بھی نقصان میں نہیں بیچے گا. آج کل کمپٹیشن کمشنر پاکستان کو کون ہیڈ کر رہا ہے؟ وہ ظہیر سدھو صاحب ہے, وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. کچھ جرمانے وغیرہ بھی کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ اس کے اثر نہیں ہوتا, جرمانوں کے اوپر اسٹے ہو جاتا ہے. ویسے بڑا ایفیشینٹلی کام کرتے ہیں اور نظر آنا چاہیے آن گراؤنڈ, لیکن سم ہاؤ دیکھیے یہ مافیاز اتنے بڑے بڑے طاقتور ہو چکے ہیں. ظہیر سدھو صاحب کو پھر اپنے بھائی کی طرح جو ہے نا, وہ جیسے انہوں نے انڈیا کے 5 رافیل گرا دیے, جہاز گرا دیے, اب ان کے لیے بھی یہ جو ہے نا ٹارگٹ ہے کہ گرا دیں اب جو ہے نا مافیاز کو اپنے سگے بھائی کی طرح, اسی طریقے سے جناب بڑھیں آگے اور توڑیں. بہت شکریہ شعیب نظامی صاحب. بریک سے جائیں گے, بریک کے بعد کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس وقت لاہور کے اندر موجود ہے. کے پی کے اندر ایک جرگہ ہوا جو ہے فاٹا کیا کے انضمام کے حوالے سے, کیا وہ فیصلہ ریورس ہوگا, کیا کس انداز سے چیزیں آگے بڑھیں گی, بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. میاں محمد اظہر صاحب کا انتقال ہوا. ماد اظہر صاحب کے والد ہیں, ان کی تعزیت کے لیے آپ نے دیکھا لاہور میں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیڈران کا تانتا وہاں پہ بنا رہا. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی اس وقت لاہور کے اندر موجود ہے اور وہاں پہ کچھ میڈیا سے بات بھی ہوئی. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ہے کل جو گزشتہ روز 2 جرگے ہوئے, اور ایک جرگہ ہوا اسلام آباد میں پرائم منسٹر آفس کے اندر. وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب موجود تھے. پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ انہوں نے فاٹا انضمام کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. جی یو ایف کا جہاں تک ہمارے سامنے ابھی تک جو سٹینڈ سامنے آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس فیصلے کو ریورس ہونا چاہیے. کیا حکومت یہ بات مانے گی یا نہیں مانے گی؟ لیکن ایک بات کل پرائم منسٹر نے یہ بات مان لی کہ جو فاٹا کا کوٹا ہوا کرتا تھا پروفیشنل کالجز یونیورسٹیز کے اندر, اس کو بحال کر دیا گیا ہے. حسن, میرا پہلا آپ سے امیڈیٹ سوال ہے, اور دوسرے ساتھ میں ایک جرگہ وہاں پہ کے پی کے اندر ہوا. کل بھی ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ علی مین گنڈاپور صاحب نے کل جو ہے گڈ طالبان, بیڈ طالبان, اور میرا صوبہ ہے, میں نے چلانا ہے, میں بندے پکڑتا ہوں, ادارے چھڑوا لیتے ہیں. عجیب و غریب قسم کی نا کوئی ڈاٹس کنیکٹ نہیں ہو رہی تھی
کہ جن سے بات کرنی ہے ان کے ساتھ بات کریں, کوئی لکھ کے بات کریں. میڈیا کے اوپر آپ نے یہ پریس کانفرنس کر کے صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہی مجھے سمجھ آئی, اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز سمجھ نہیں آئی. یہ جو آپ کو کیا لگتا ہے یہ فاڈرا کا جو معاملہ بنا ہوا ہے کتنا یہ ریورس ہوگا؟ آپ نے پچھلے دنوں اشارتاً یہ بات کی تھی کہ شاید 27ویں آئینی ترمیم میں اس حوالے سے کوئی بات ہو. ابھی اس پر فیصلہ نہیں ہوا, اس کے اوپر غور و خوض ہو رہا ہے, اور ایک مطالبہ ہے جو جے یو آئی کا. جے یو آئی جو ہے وہ تو بڑے عرصے سے یہ کہہ رہی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو وفاق کے ہی زیر انتظام رہنا چاہیے, اور جو قبائلی سسٹم ہے وہاں پر موجود ہے تو اس کو اس کے انضمام سے جو نظام ہے وہ آپس میں انٹیگریٹ نہیں کر سکا. جو وہاں پر پہلے جو ایک سسٹم تھا پولیٹیکل ایجنٹ ہوتے تھے, وہاں پر گورنر جو ہے اس کو دیکھتے تھے, تو جرگے کی بحالی تھی. اب دیکھیں جرگا سسٹم, وہاں کا جرگا سسٹم یہ الگ جرگا سسٹم ہے. وہاں پر عدالتیں نہیں تھی, وہاں پر یہی عدالت تھی, اور یہ نظام جو ہے وہ ایک سکسیس ماڈل رہا. ایون انگریز نے بھی یہی نظام رکھا, اس نے باقی پورے پاکستان میں اپنا جو ان کا برطانیہ کا راج تھا اس میں اپنا نظام رکھا, لیکن ان لوگوں کے سے متعلق انہوں نے نظام یہ رکھا کہ سرتاج عزیز مرحوم نے کمیٹی کو لیڈ کیا تھا نا, جنہوں نے یہ سارا اس کی ریکمنڈیشن دی تھی, اس کے بعد یہ سارے کا سارا فیصلہ ہوا. یہ تو بیسیکلی 18ویں آئینی ترمیم کے اندر ہی انہوں نے انتظام کیا تھا. میرے یہاں پاکستان مسلم لیگ نون وہ بنیادی کام کیا تھا, وہ انہوں نے کیا تھا. اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان نے اس کی مخالفت کی تھی. مولانا نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ جو ایف سی آر کا قانون ہے یہ انگریز کے دور سے چلا آ رہا ہے, اور انگریز نے بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکے, تو انہوں نے کافی چیز سمجھانے کی کوشش کی تھی. ناظرین ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن ہے, وہ جو کمپٹیشن کمیشن پاکستان کے جو چیئرمین ہیں وہ کبیر سدھو صاحب ہیں, وہ شاید ظہیر سدھو صاحب, کیونکہ ظہیر سدھو صاحب تو ہمارے جو ہیں ان کے چھوٹے بھائی ہیں نا, ان کے چھوٹے بھائی ہیں. اچھا آج چوہدری صاحب آپ نے اخبارات کے اندر دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ موجود تھے, ان کے جو بھی تحفظات ہیں فاڈا انضمام کے حوالے سے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جو یقین دہانی کروائی گئی ہے. سارے اخبارات کے اندر یہ آپ نے خبر دیکھی ہوگی, اور ساتھ میں جو کوٹے کی بحالی بھی ہوگی میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر فاٹا کے لوگوں کے لیے. لیکن دوسری طرف ادھر ایک سنگل پارٹی آل پارٹیز کانفرنس کر دی جو ہے علی مین گنڈا پور صاحب نے, اور پریس کانفرنس بھی آپ نے سنی ہوگی, اس کی بھی آپ نے کچھ ایکسپرٹس پڑھے ہوں گے. اب کچھ سمجھ نہیں آئی, مطلب ساری پارٹیز پرائم منسٹر آفس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, اور کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے علیحدہ دکان سے جا لی اس معاملے کے حوالے سے. چوہدری صاحب نہیں, پر آپ مجھے یہ بتائیں, جی کل جب وہ روتے رہے فاٹا والے کہ قائد اعظم نے ہمیں کمٹمنٹ دی تھی کہ آپ کا یہ اسٹیٹس رہے گا پاکستان میں, اس وقت آپ نے مرج کر دیا, سارا چینجز کر دیا, اب ضلع بن گئے, سیٹل ہو گئے, ان کی سیٹیں بحال ہو گئیں, سارا کچھ ہو گیا. اب پھر اس کو یار اس طرح کے کاموں میں آپ نہ پڑے ہیں, جو کر رہے ہو ابھی لوگوں کو سہولتیں دو, ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرو, ان کو امن چاہیے, ان کو روزگار چاہیے, ان کو کاروبار چاہیے, اس طرف آؤ, بجائے وہاں مارا ماری کا ماحول ہے. ابھی ادھر جرگا ہو رہا ہے کہ جی واپس کر دو, ادھر جرگا ہو رہا ہے کہ نہ کرو. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وٹ کائنڈ آف پالیسیز. یہ بڑا اہم نقطہ چوہدری صاحب آپ نے اٹھایا ہے, کہ میں جو وہی عرض کر رہا تھا کہ سرتاج عزیز صاحب نے اس کمیٹی کو ہیڈ کیا تھا, بڑی کمپریہنسو ڈسکشنز ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ 12-13 سال سے تحریک انصاف کی صوبائی حکومت ہے, ناکام رہی ہے وہاں پر امن و امان کو جو ہے وہ قائم رکھنے کے حوالے سے, اور وہاں کا قیام امن جو ہے یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. لا اینڈ آرڈر جو ہے یہ پروونشل سبجیکٹ بنتا ہے. جب وہ وفاق کے زیر انتظام تھا وہاں کا لا اینڈ آرڈر, تو لا اینڈ آرڈر رہا, لیکن آج جب صوبائی حکومت وہاں پر موجود ہے تو وہ ناکامی سے دو چار ہے نا. وہاں پر بہت سی جگہ ایسی جو نو گو ایریا بنے ہوئے ہیں وہاں پر, اور یہاں پر آپ نے محسن نقوی صاحب کو ٹویٹ نہیں دیکھا کہ کون سی حکومتی شخصیت ہے جو ہر مہینے طالبان کو جو ہے نام کیوں نہیں لیا انہوں نے, جی نام کیوں نہیں لیا انہوں نے, یہ تو بات ان کو لینا چاہیے تھا نام. ان کا بندہ جو ہے وہ ان کا کام جو ہے وہ پہلیاں بجوانا نہیں ہے, ان کا کام جو ہے وہ وضاحت کر کے بیان کرنا ہے, اور اگر اس طرح کی چیز ہے تو ایکسپوز کریں محسن نقوی صاحب. لاہور کے اندر ساری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت موجود ہے, آپ کی کسی سے بات چیت ہوئی 5 اگست کے حوالے سے, کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا تھا اماد اظہر نے ٹویٹ کر دیا کہ میں سرنڈر کرنے جا رہا ہوں. چوہدری صاحب نہیں, وہ اپنے کر رہے ہیں, انہوں نے آج یا کل میں, ابھی تو خان صاحب کے وہ ان کے وکالت ناموں پر سائن کرا کے نہیں دے رہے سپرنٹینڈنٹ صاحب. 5 اگست کی تیاری کے حوالے سے کوئی پی ٹی آئی کی قیادت سے بات چیت ہوئی آپ کی؟ کیونکہ سارے نہیں ہوئی, انشاءاللہ منڈے کو آپ کو دیں گے اطلاع.
چلیں ناظرین، منڈے تک ظاہر انتظار کریں، 5 اگست میں کافی وقت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس اپنی تحریک کو نقطۂ عروج تک انہوں نے پہنچانا ہے 5 اگست کو. تو اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.